गुमराह एपिसोड 265। करोला कार लिज़ी ले गई थी, लिहाजा मैंने गैराज से दूसरी कार निकाली जो शराफत अली ने हमारे इस्तेमाल के लिए वहां छोड़ी हुई थी। वो कार निकालकर मैं बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो शराफत अली की कार को गेट में दाखिल होते देखकर मैंने अपनी कार वहीं रोक ली। शराफत अली कार खुद ही ड्राइव कर रहा था, उसने भी मुझे देख लिया था, लिहाजा वो सीधा मेरी ही तरफ चला आया और कार की खिड़की से सर बाहर निकाल कर पूछने लगा, किधर जाने का इरादा है? मैं जरा फिरोज की तरफ जा रहा था, कोई खास बात है क्या? वो बोला, ऐसा कोई खास काम तो नहीं है, तुम ये गाड़ी गैराज में ही खड़ी करके आओ, मैं अपने साथ ले चलता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम गाड़ी वापस मोड़ो, मैं आता हूँ अभी। मैंने उसे जवाब दिया और अपनी कार वापस गैराज की तरफ बैक कर ली। गैराज में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं शराफत अली के पास ही खाली सीट पर आन बैठा। गेट से बाहर आने के बाद वो बोला, तुमने अखबार देखा आज का? जिन 6 आदमियों को तुमने गुर्दे निकलवाए थे उनकी लाशें पुलिस की तहवील में पहुंच गई हैं। हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ ये खबर, लेकिन वो जान कुछ भी नहीं सकेंगे उनकी मदद से। अभी तो उनकी शनाख्त का ही मसला दरपेश है उन्हें। अगर किसी तरह वो पहचान भी ली गई तो ये कौन बताएगा उन्हें कि उन लोगों को किसने और क्यों इस इबरतनाक अंजाम से दोचार किया है। हाँ, ये मसला तो है, ये काम हमारी पुलिस के लिए नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बेवजह महज उनके वर्सा का पता लगाने के लिए इतनी दर्दसरी कौन करेगा? चंद रोजा रस्मी सी कार्रवाई करने के बाद केस फाइल करके डाल दिया जाएगा किसी कोने में, ताकि सबूत रहे और बवक्त जरूरत काम आए। खासा तजुर्बा है तुम्हें भी इन सरकारी दरबारी एहलकारों का। खैर छोड़ो इसे, मैं एक और काम लेना चाहता हूँ तुमसे। हाँ बोलो, क्या काम लेना चाहते हो तुम मुझसे? बेधड़क होकर कह दिया करो किसी भी काम को, गैरियत ना बरता करो यार मुझसे। तुम टेलीफोन के जरिए उन लोगों से राब्ता करके बात करो जो डॉक्टर काजी को ब्लैकमेल करके इंसानी गुर्दे हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनका फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे, और मैं क्या बात करूँगा उनसे? टेलीफोन की तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें मैं फराहम कर दूंगा। तुम उनके बॉस से बात करोगे और उसे बताओगे कि तुम्हारे पास 4 गुर्दे मौजूद हैं। अगर वो उन्हें हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं तो 10 लाख रुपए फी गुर्दा के हिसाब से रकम लेकर आ जाएं। तुम उन्हें यह भी कह सकते हो कि इससे पहले तुम डॉक्टर धुम्मन को गुर्दे सप्लाई करते रहे हो और उनका पता और फ़ोन नंबर तुम्हें धुम्मन ही से मिला है। मैंने उससे बातें करते हुए अकब का मंजर पेश करने वाले आईने पर नजर डाली तो एकदम चौंक उठा। अनवर कमाल की पीली मजदा कार हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे मौजूद थी। मैंने जल्दी से खिड़की से सर बाहर निकालकर पीछे देखा, गुलजमान भी उसके साथ ही मौजूद था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसने हाथ बाहर निकालकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने शराफत अली से कहा, गाड़ी एक तरफ लगा के रोक ले मेरे भाई, ये लोग कुछ बात करना चाहते हैं। शराफत ने कार की रफ्तार कम करते हुए पूछा, कौन लोग बात करना चाहते हैं? अनवर कमाल ने हमें रुकने का इशारा किया है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। शराफत अली ने अकबनुमा आईने में देखते हुए कार एक तरफ फुटपाथ के साथ लगा दी। अरे ये कब हमारे पीछे आ गए भाई? बातों के दौरान में मैंने इस तरफ तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। अनवर कमाल कार रोककर बाहर निकला और हमारी कार के बिल्कुल पास आकर अकबी दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हुए बोला, रुके नहीं जनाब, चलते रहें, मैं चंद अहम बातें करके उतर जाऊंगा कहीं भी। शराफत अली ने उसके अंदर आते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर अनवर कमाल से पूछा, हाँ कहो, क्या बात है? ये जो शख्स आप लोगों के बंगले से निकलने से पहले लिज़ी के साथ गया है, ये क्यों आया था आपके पास? अनवर कमाल बोला, यूं ही आबी की आदत को आया था वो, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या आपके पुराने मरासिम ऐसे? मेरा मतलब है आप लोग पुराने शनासा हैं। उसने फिर सवाल किया, ज्यादा पुराने तो नहीं है, मगर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई खास बात हो गई है क्या? वैसे मेरा ख्याल है तुम उससे वाकिफ नहीं हो शायद, हालांकि उसे आधे से ज्यादा शहर जानता है। अच्छा, क्या कोई बहुत अहम शख्स है वो? मैं उसकी किसी दूसरी हैसियत से वाकिफ नहीं हूँ। तुमने मंगोपीर की पहाड़ियों में वाक़ बाबा इज़ाक के आस्ताने और बाबा इज़ाक के बारे में सुना है कभी? हाँ सुना तो है, ये भी सुना है कि बड़े बड़े लोग उनके मुतक़िद हैं। अनवर कमाल ने जवाब दिया, ये वही बाबा इज़ाक था जिसे तुमने लिज़ी के साथ मेरे घर से जाते देखा था। ओह, ये बाबा इज़ाक है, आप ठीक कह रहे हैं, कोई गलतफहमी नहीं हुई आपको? वो हैरानी से बोला, गलतफहमी कैसी भाई, और तुम इस कदर हैरान किस बात पर हो रहे हो? क्या तुम उसे किसी और हैसियत से भी जानते हो? आप लोगों ने गुलजमान को उन 5 अफराद के बॉस के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था जिनके आपने गुर्दे निकलवाए थे। वो उस शख्स का पीछा करते हुए बाबा इज़हाक तक पहुंचा। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों का असल सरबरा ये बाबा इज़हाक ही है। यही खरतूमी के नाम से इन लोगों को ऑर्डर देता है और ऐसे लोगों की निशानदेही करता है जो इस काम में उनका साथ दे सकते हैं। ये सब कुछ बस इत्तेफाकन कल ही मालूम हो गया था गुलजमान को। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा इज़हाक और खरतूमी एक ही शख्स हैं? मैंने बेख्तियार होकर कहा। इस इंकिशाफ ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह पूरी तरह खुल गया। मैं अनवर कमाल को तकता रह गया। मैंने उससे पूछा, गुलजमान को यह बात किस तरह मालूम हुई कि वो बहरूपिया ही दरअसल खरतूमी भी है?
गुलजमान को आपने जिस शख्स के पीछे लगाया था उसका पीछा करते हुए वो उसकी रिहाइशगाह तक जा पहुंचा था। वो आदमी अपनी रिहाइशगाह पहुंचने के बाद आधी रात के करीब एक और शख्स के साथ वापस आया और उसने फिरोज साहब की कोठी का वो हिस्सा पूरी तरह खंगाल डाला जहां से हमने उसे देखने के बाद आबी साहब को हटाया था। गुलजमान ने फिरोज साहब को ये इत्तला दी थी कि वो कोठी के अंदर मौजूद है। फिरोज साहब खुद यही चाहते थे कि वो वहां की तलाशी लेकर पूरी तरह मुतमईन हो जाए, चुनांचे उन्होंने उसके काम में मदाखलत नहीं की। आप लोग उस वक्त ऑपरेशन वाले कमरे में बैठे डॉक्टर की कारकर्दगी देख रहे थे। वो लोग नामुराद वापस लौटे तो गुलजमान एक बार फिर उनके ताक़ुब में चला गया। उन 5 आदमियों के आपके हाथों पकड़े जाने के बाद शायद वही 2 आदमी रह गए अब उस मकान में, क्योंकि उनके बारे में खोज लगाने के लिए जब गुलजमान उस मकान में दाखिल हुआ तो वहां उसकी राह में कोई मज़ाहिम ना हो सका। पूरे मकान में उन दोनों के सिवा तीसरा कोई ना था। वो दोनों एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से गुलजमान को पता चला कि रकम की अदायगी के बाद उस शख्स ने यहाँ खरतूमी के नुमाइंदे को इत्तला दी थी कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है। उसने अपने इतने बड़े नुकसान की तलाफी के लिए भी कहा था। जवाब में खरतूमी के नुमाइंदे ने उसे बताया था कि 1-2 दिन में खुद खरतूमी यहाँ पहुंच रहे हैं, वो इस सिलसिले में उनसे खुद बात करें। ये बात जब गुलजमान ने फिरोज साहब को बताई तो उन्होंने उसे मुस्तकिल तौर पर उस शख्स की निगरानी पर लगा दिया और हिदायत कर दी कि वो उस शख्स खरतूमी और उन लोगों की मुलाकात में होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनने की कोशिश करे। कल खरतूमी उस शख्स के पास पहुंचा था। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू तो गुलजमान नहीं सुन सका, मगर उसने खरतूमी को अच्छी तरह देख लिया था। चुनांचे आज जब उसने उसे आपके बंगले में जाते देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने मुझे उस आदमी की असलियत बताई तो मैं भी फिक्रमंद हो गया। फिर हम दोनों नहायत चौकिन्ना अंदाज में बंगले की निगरानी करने लगे। अगर हमें अंदर जरा भी गड़बड़ का शुबा होता तो हम बेदरिक बंगले में घुस पड़ते, मगर थोड़ी देर के बाद वो वापस हुआ तो लिज़ी को उसके साथ देखकर हमारी हैरानी की इंतहा ना रही। हमारा ख्याल था कि वो शख्स आपके साथ कोई चाल चलने में कामयाब हो गया है शायद, इसीलिए मैं एहतियात को पसे पुश डालकर इस वक्त आपके पास चला आया। लेकिन यहाँ आकर जो इंकशाफ हुआ उसके बारे में उसने तो मुझे चकरा कर रख दिया है। मैंने शराफत अली से कहा, यार इसका तो मतलब यह हुआ कि वो और लिज़ी दोनों ही हमारी सरगर्मियों से वाकिफ हैं, उसके बावजूद वो अनजान बने हुए हैं। मुझ पर यही जाहिर कर रहे हैं जैसे मेरे बयान पर जरा भी शक ना हुआ हो उन्हें। ये बात तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकते हो सकता है उन्हें कुछ भी ना पता चला इस बारे में। शराफत अली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने जिससे 30 लाख रुपया वसूल किया है उसे मैंने बता दिया था कि मैं कौन हूँ। फिर क्या उसने इस खबीस को नहीं बताया होगा कि उससे रुपया किसने वसूल किया था? ये तो हो ही नहीं सकता कभी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत ही क्या थी? अपना असली नाम उसे बताया ही क्यों तुमने? ये तो बहुत बड़ी हिमाकत कर दी तुमने। उसके बगैर वो इतनी बड़ी रकम उगलने के लिए कभी तैयार ना होता। मेरे नाम की हैबत नहीं उसे आमादा किया था रुपया देने के लिए। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक ही लगती है मुझे भी, लेकिन मुझे इसमें शुबा है कि लिज़ी और बाबा इसहाक तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में कुछ जानते हैं। अगर ऐसा होता तो वो लोग तुम्हें ढील नहीं देते बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को कोई भी तंजीम एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करती जो किसी भी तरह तंजीम के लिए नुकसानदेह साबित होते हों। हाँ, ये हो सकता है कि बाबा इसहाक को तुम पर शुबा हो गया हो और उसकी तस्दीक के लिए वो उस वक्त अयादत के बहाने तुमसे मिलने आया हो और अब लिज़ी से कुछ मालूमात करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करे शायद। ये मालूम हो जाने के बाद कि मैंने उन लोगों से 30 लाख रुपए वसूल करके भी उनके आदमियों को नहीं छोड़ा और उन सबकी लाशें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से दस्तयाब हो जाने के बाद तो ये भी वाज़ेह हो गया कि मैंने अब सबको कत्ल कर दिया है। अब वो किस बारे में मालूमात हासिल करने आया था मेरे पास और लिज़ी से वो क्या मालूम करने की कोशिश करेगा? मैंने सवाल किया, तुम एक अहम बात भूल रहे हो। जो लाशें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से दस्तयाब हुई हैं पुलिस को, वो सब नाकाबिल शनाख्त थी। उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो कौन लोग थे। बस एक ही कदर मुश्तरक है उनमें कि उन सब के गुर्दे गायब थे और फिर वो 5 नहीं 6 थे। लिहाजा ये तो वो सोच भी नहीं सकते कि वो लोग तुम्हारे हाथों इस अंजाम को पहुंचे हैं। तुमने बताया था कि तुमने रुपया वसूल करने के लिए उन्हें यह बावर कराया था कि कोई और पार्टी भी गुर्दा फरोशी के कारोबार में मुलविस है और वो तुम्हें उन 5 अफराद के 25 लाख तक देने को तैयार हैं। तुम्हारे उस बयान की रोशनी में वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकते हैं कि तुमने रुपए के लालच में उनके साथ धोखा किया है। उनसे 30 लाख वसूल करने के बाद भी उन 5 को 25 लाख के एवज दूसरी पार्टी के हवाले कर दिया। इसके सिवा लिज़ी और बाबा इसहाक कुछ और नहीं सोच सकते। ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है उनकी नज़र में। उन्हें उन लोगों के मारे जाने का भी कोई मलाल नहीं होगा क्योंकि वो तंजीम के आदमी नहीं थे। ये नुकसान तो दरअसल उन लोगों का है जिनके लिए वो काम कर रहे थे और जिन्होंने उनके एवज तुम्हें 30 लाख रुपए अदा किए हैं। वो लोग ज़रूर तुम्हारी तलाश में होंगे। उसके बरक्स बाबा इसहाक और लिज़ी तुमसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। वो तंजीम के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, चुनाचे वो इतनी आसानी से तुम्हें गंवाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए कोई ख़तरा महसूस करेंगे तो उससे दिफा ही करेंगे तुम्हारा। शराफत अली ने मुझे समझाने के अंदाज में कहा। उसकी बातें मेरे दिल को भी लगी थी। वो ठीक ही कह रहा था, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि वह आदत के बहाने अपने शुबे की तस्दीक करने आया होगा और लिज़ी से मालूमात हासिल करने।
ہاں یہ بات میں نے کہی تھی، لیکن پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی نا. خیال ظاہر کیا تھا میں نے اپنا، مگر حالات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اب میں اپنے اس خیال کو خود ہی رد کر رہا ہوں. اگر یہ بات درست بھی ہے کہ وہ تمہارے پاس کچھ جاننے کے لیے آیا تھا تو یوں سمجھ لو کہ وہ یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں. اگر اسے یہ یقین ہو گیا، یعنی اسے کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ تم نے ہی ان لوگوں کو دوسری پارٹی کے ہاتھوں تک پہنچایا ہے، تو پھر وہ تمہارا دفاع کر لے گا. تمہارے دشمنوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ کسی نے تمہارا نام استعمال کر کے انہیں لوٹا ہے. لیکن اگر خرطومی وہی ہے تو یہ بات اس کے علم میں ہوگی کہ ایسی دوسری کوئی پارٹی نہیں ہے. میں نے کسی فرضی پارٹی کا حوالہ دے کر زیادہ سے زیادہ رقم وصول کرنے کی کوشش کی تھی اور میری یہ چال کامیاب بھی رہی ہے. میں نے ایک اور پوائنٹ اٹھا دیا. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی دوسری پارٹی اس کے لیے کام نہیں کر رہی ہے؟ ممکن ہے اس نے کئی ایسی پارٹیوں کو اس کام پر معمور کر رکھا ہو. بہرحال اس سلسلے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بات اچانک کسی موڑ پر خراب ہونے لگے گی تو ہم پوری قوت سے ان کے خلاف میدان میں آ جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہماری نظروں میں ہیں اس وقت ان سب کا تو کام تمام ہی کر دیں گے. جو بچ جائیں گے انہیں بعد میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھکانے لگاتے رہیں گے. ملک کی سالمیت کے اس مسئلے میں شرافت علی تن من دھن سے تمہارا ساتھ دینے کا عہد کر چکا ہے دوست. اسے تم ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے. یہ ساری دولت جو میں نے چور دروازے سے اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر حاصل کی ہے، اگر یہ میرے ملک کے کام آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے گناہوں کی کچھ تلافی ہو گئی ہے. شاید میرے ضمیر کا کچھ بوجھ ہی ہلکا ہو جائے گا اس طرح. شرافت علی انتہائی جذباتی ہو گیا تھا. انور کمال جب تک خاموش بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا، شرافت علی کی باتوں سے متاثر ہو کر بولا، اللہ نے چاہا تو ہم سب مل کر ان دشمنانہ ملک و ملت کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے جناب. آپ جیسے محب وطن لوگوں کا تعاون حاصل ہونے کے بعد تو ہماری قوت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ہماری نظروں میں ہیں اور ہم انہیں ڈھیل صرف اس لیے دیتے رہے کہ اب تک ان سے کھل کر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ابھی ہم. دوسرا، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ زنجیر کی ہر کڑی سامنے آ جائے تو اس پوری زنجیر کو توڑنے کی کوئی آسان راہ تلاش کی جائے. ویسے خاموش اب بھی نہیں بیٹھے ہم لوگ. جہاں موقع یا ضرورت ہوتی ہے کوئی ضرب لگا ہی دیتے ان پر کہیں نہ کہیں سے، ورنہ اب تک تو یہ نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہوتے. ہاں مگر یہ بات اب اس مقام تک آن پہنچی ہے کہ انہیں مزید ڈھیل دینے کی گنجائش نہیں رہی ہے. میں نے کہا، اب ہمیں ان پر ایک بھرپور وار کر دینا چاہیے. تم کیا کہتے ہو شرافت علی؟ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کسی حد تک تمہاری بات ٹھیک ہی لگتی ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی طرح اس جعلساز بابا اسحاق کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ لوگ جو اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، وہ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر منظر عام پر آ جائیں گے. پھر ہم ان سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس اور جامع منصوبہ بندی کر سکیں گے. یوں شاید ہمارا کام جلدی اور آسان ہو جائے. اب تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا جناب. اس واقعے کے بعد اگر انہیں آپ پر کوئی شک ہو گیا ہے تو وہ آپ کو آزادی سے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیں گے. اب اپنے شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کی سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے گی. ایسی صورت میں ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائیں آپ کی طرف سے، ہمیں پس منظر میں چلے جانا پڑے گا. انور کمال نے خیال ظاہر کیا، میں اس خبیث یہودی کو اس کا موقع ہی نہیں دوں گا. اگر اس رات وہ ناقبت اندیش لٹیرے درمیان میں نہ آ جاتے اور آوی کے پاؤں میں گولی نہ لگی ہوتی تو آج وہ ذلیل آدمی اس قابل بھی نہ ہوتا کہ مجھ پر شک کر سکے. میں نے جواب دیا. انور کمال بولا، جی ہاں، میرا مطلب بھی یہی تھا. اس رات جو کام ہم نہیں کر سکے تھے اسے آج یا کل جس قدر جلد ممکن ہو سکے پائے تکمیل کو پہنچا دے تاکہ اس کا نتیجہ جلد از جلد سامنے آ جائے. سچ پوچھے تو یہ انتظار اب مجھے بددل سا کرنے لگا ہے. تم فکر نہ کرو برادر، اور بددل ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم ابھی فیروز کے پاس چل کر اس معاملے کو نمٹانے کے لیے کوئی کارروائی کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اور اس بار اللہ نے چاہا تو اس پر عمل بھی کر ہی ڈالیں گے. شرافت علی قدرے حیرانی سے مجھے تکتے ہوئے بولا، کس منصوبے کا ذکر ہے یہ؟ کون سا منصوبہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا، تم گاڑی روک کر انور کمال کو اتار دو یہیں کہیں. یہ اپنی گاڑی میں واپس چلا جائے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. اس کا زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے. ان کی گاڑی ہمارے بالکل پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کار ہمارے دشمنوں کی نظروں میں آ جائے. پھر انور کمال سے کہا، تم اپنی گاڑی میں واپس چلے جاؤ. ہم لوگ اب سیدھے فیروز کی طرف ہی چل رہے ہیں. بس اب ہم وہیں ملیں گے. اس اثنا میں شرافت نے کار سڑک کے کنارے لگا کر روک دی. کار رکتے انور کمال دروازہ کھول کر آہستہ سے باہر رینگ گیا. شرافت علی نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور بولا، ہاں اب بتاؤ قصہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا اس رات جس رات آبی زخمی ہوا ہے کہ ہم نے بابا اسحاق کے آستانے پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا ہے. اس کے بعد میں نے اسے بابا اسحاق کے آستانے پر شب خون مارنے کے پروگرام کی تفصیل دوبارہ بتانے کے بعد کہا، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اب اس رات تو تم اس سے متفق نہیں تھے. وہ چند لمحے خاموش رہ کر غور کرتا رہا، پھر بولا، منصوبہ ٹھیک ہی ہے مگر یہ صرف ہنگامہ کر کے واپس آ جانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی میری.
اس طرح تو تم انہیں چوکننا کر دو گے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے حفاظتی نظام میں کہاں کہاں کون سی خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس واقعے کے بعد وہ ان خامیوں کو دور کر کے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں میرے یار، یہ بہت بڑی غلطی کرو گے تم۔ یہ احساس تو انہیں ہونے ہی نہیں دینا چاہیے کہ ان کا کوئی کمزور پہلو بھی ہے جہاں سے ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا ہوا جو تم لوگوں کو اپنا پروگرام ملتوی کرنا پڑا اس رات۔ اس کی بات دل کو لگتی تھی۔ بڑا اہم نقطہ سجھائی دیا تھا اس گھڑی اسے۔ میں نے کہا، ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے، مگر ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے آخر کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت تو ہونی ہی چاہیے۔ ہاں، پیش رفت تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو اس کا اتنا فائدہ نہیں جتنا نقصان ہے اس میں۔ دھاوا ہی کرنا ہے اسے اپنے یہود کی کمین گاہ پر، تو پورے انتظامات کے ساتھ اس طرح کرو کہ اس کے پاس بچ نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ یہی بات اس رات بھی کہی تھی میں نے۔ یاد رکھو جیلانی، سانپ پر اوچھا وار کرنا خودکشی کرنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اسے سنبھلنے اور پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع دینا انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی تائید بالکل نہیں کروں گا میں، لیکن یار، دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اس کے بارے میں جانے بغیر اس کی حدود میں جا اترنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ خطرہ مول لیے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی جی۔ میں نے کہا، بے شک خطرہ مول لیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور جب یہ ضروری ہے تو پھر آنکھ مچولی کھیلنے کا کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں اس اگر مگر چنانچہ چوکے کو دل دماغ سے ایک دم چھٹک دو اور تخت یا تختہ کے اصول کے تحت جا پڑو دشمن پر۔ سمجھ لو یا تو ہم مٹ جائیں گے یا ان ذلیلوں کو مٹا ڈالیں گے صفحہ ہستی سے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے فیروز کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ شرافت علی نے پورش میں کار روکی تو میں یہ کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ٹھیک ہے، آؤ فیروز سے بات کر لیتے ہیں سلسلے میں، اس سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، یہ درست کہا تم نے، ایسے معاملات میں تمام دوستوں کی تائید اور حمایت حاصل کر لینا چاہیے۔ وہ انجن بند کر کے کار سے باہر آتے ہوئے بولا، اتحاد اور اتفاق کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری شرط ہے۔ کس اتحاد اور اتفاق کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ فیروز نے دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ شاید ہماری کار کی آواز سن کر یہ جاننے کے لیے ادھر آیا تھا کہ آنے والا کون شخص ہے۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اور شرافت علی نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اطمینان سے بیٹھ گئے تو میں نے اسے اپنے اور شرافت علی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر کے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ میں بھائی شرافت علی کی رائے سے متفق ہوں۔ بڑی دور اندیشی کی بات کی ہے انہوں نے۔ دشمن کی طاقت کا اندازہ تو ہے ہمیں۔ جب ہم اس بات سے واقف ہیں کہ دشمن کون ہے تو اس کے وسائل اور مقاصد کا بھی علم ہے ہمیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی قوت رکھتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، پھر یہ جاننے کے لیے وقت کیوں برباد کیا جائے؟ فیروز بولا، تو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ہم کھل کر سامنے آ جائیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں؟ میں نے دریافت کیا، ہاں بالکل، ہمیں اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کر دینا چاہیے اس پر، اور جہاں تک کھل کر سامنے آنے کی بات ہے تو اس سلسلے میں پہلی کوشش تو ہم یہی کریں گے کہ دشمن ہمارے بارے میں کچھ جان نہ سکے۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بھی کوئی زیادہ پرواہ نہ کرو، ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے، اس کے بغیر تو بات بن نہیں سکتی۔ لیکن اب تک ہم ان کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل صرف اس لیے کھیلتے رہے ہیں کہ ان کے تمام لوگ ہماری نظروں میں آ جائیں، ان کے سارے منصوبے، طریقہ کار اور ایک ایک ٹھکانے سے ہم واقف ہو جائیں تاکہ ان کی مکمل صفائی کی جا سکے۔ میں نے کہا، ہاں، چاہتے تو ہم بھی یہی تھے، مگر اس طرح بس وقت ہی برباد ہوا ہے، اب تک کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم ان کے خلاف حرکت میں آ جاتے تو وہ ہمارے مقابلے کے لیے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے اور خود بخود ہمارے سامنے چلے آتے۔ شرافت علی کا کہنا ٹھیک ہے، انہیں اپنی کمین گاہوں سے باہر لانے کے لیے ہمیں حرکت میں آنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔ فیروز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم سب کی رائے یہی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے یارو، میں تمہارے ساتھ آگ اور خون کے دریا میں اترنے کو ہر وقت تیار ہوں، لیکن اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں آبی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسے اس حال میں ان کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم، اگر بات بگڑ گئی تو وہ آبی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اسے ان کے جنگل سے نکال لانا بے حد ضروری ہے۔ میں نے ان کے پروگرام سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے، ان حالات میں آبی کا ان کے درمیان رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ شرافت علی بولا، مجھے بھی اتفاق ہے اس بات سے، تم یوں کرو جیلانی، اسے واپس یہیں لے آؤ۔ فیروز نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، یا تو اس کے مکمل طور پر صحتیاب ہو جانے کا انتظار کرو یا پھر میں اسے کسی ایسی جگہ منتقل کروں گا جس کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک ایسی جگہ ہے میری نظر میں۔ ہاں، یہ ٹھیک سوچا تم نے جیلانی، وہ طارق روڈ پر فردوسی بیگم کا فلیٹ محفوظ ترین جگہ ہوگی اس کے لیے۔ فیروز بولا، بالکل، یہی سوچا میں نے بھی اس کے لیے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہاں اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ بس تو پھر یہ طے ہو گیا
کہ آج رات ہم آستانے پر چڑھائی کریں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ آئزک سمیت وہاں موجود تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے اور نہ بھاگنے کا موقع دیا جائے کسی کو۔ غرض یہ کہ آستانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے ہمیں آج رات کو۔ چنانچہ اب تم شام سے پہلے پہلے آبی کو فردوسی بیگم کے فلیٹ میں پہنچا دو۔ میں اس دوران اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سارا پروگرام سمجھا دوں گا انہیں۔ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کر کے ان پر ٹوٹ پڑیں۔ تم بھی شرافت علی اپنے جانثار قسم کے ساتھیوں کو جمع کر لو اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے تمام وسائل اکٹھے کر لو دوست۔ آج کی مہم سر کر لی ہم نے تو سمجھو 75% ملک و ملت کے دشمنوں کا صفایا ہو گیا۔ یہ بہت اہم اور بے حد مضبوط گڑھ ہے ان کا۔ فیروز نے پرجوش لہجے میں کہا، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، میں کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا اپنی طرف سے۔ شام تک میرے آدمی کیل کاٹے سے لیس یہاں موجود ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی آدمی پشت دکھانے والا نہیں ہوگا۔ ہر شخص جان دے کر بھی اس مہم کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ شرافت علی نے کہا۔ فیروز کے گھر سے نکل کر واپس جاتے ہوئے شرافت علی بولا، یار جیلانی، اپنی اس لزی بیگم کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے تم نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ ذرا وضاحت سے بات کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز کہ ہماری اس کارروائی کے موقع پر لزی کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، اس کا بندوبست کرنا ہے تمہیں۔ کیوں؟ اس کے وہاں ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ جب ہم آج کی کارروائی میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لزی کو کیوں بچانا چاہتے ہو تم؟ میرا تو خیال ہے آج اس کا قصہ بھی ختم ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ نہیں بھائی، سب کچھ برباد کر دینے کے بعد کوئی ایک ہستی باقی رہنی چاہیے جو اپنی بچی کچی طاقت یکجا کر کے ہمارے سامنے لے آئے۔ یہ کام لزی کر سکتی ہے، لہٰذا اسے سلامت رہنے دو ابھی۔ آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد وہی کیسی ہستی ہوگی جس پر نظر رکھنے کے بعد ہم بچ جانے والے دوسرے تقریب کاروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت دور کی بات سوچی ہے یار، یہ بہت ضروری ہے، لیکن لزی کو آستانے سے دور رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ کسی ضرورت کے تحت وہاں جا ہی پہنچی تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اس سلسلے میں کچھ سوچو، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ وہ کسی بھی حالت میں ادھر نہ جا سکے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اسے کہیں آنے جانے سے میں کیسے روک سکتا تھا؟ اگر خود موجود ہوتا تو اسے ساتھ لے کر کہیں تفریح وغیرہ کے لیے نکل ہی جاتا یا کوئی اور بہانہ کر کے اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیتا، مگر میری غیر موجودگی میں وہ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ اچانک ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، تمہیں وہ کلینک یاد ہے یار جہاں جیرالڈ زیر علاج ہے؟ ہاں، وہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی آبی کی آنکھوں کے قرنیے نکالے گئے تھے، مگر تم اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں، اس پر کامیابی سے عمل ہو جائے تو لزی خود بخود رک جائے گی۔ کون سی ترکیب؟ کسی ایسے آدمی کو جسے اس کلینک میں پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہ ہو وہاں بھیج کر جیرالڈ کا جھٹکا کرا دو۔ یہ اطلاع ملتے لزی سیدھی کلینک جائے گی اور اس وقت تک جیرالڈ کی لاش کے ساتھ رہے گی جب تک اسے جرمنی نہ روانہ کر دیا جائے یا اس کی تدفین نہ کر دی جائے۔ یہ کام اگر شام سے پہلے ہو جائے تو سمجھ لو لزی اس وقت تک آستانے کا رخ نہیں کرے گی جب تک اسے آستانے اور وہاں موجود تنظیم کے ارکان کی مکمل بربادی کی خبر نہیں پہنچے گی۔ میں نے اسے ترکیب بتائی۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان اور بہت اچھی ترکیب آئی ہے تمہارے ذہن میں۔ اس طرح ان کے ایک اور نہایت اہم مورے کو پیٹنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہم۔ ایک پن دو کاج والی ترکیب ہے یہ تو۔ وہ خوش ہو کر بولا، بس تو اب پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مجھے بنگلے پر چھوڑ کر فوراً واپس چلے جاؤ اور اس کام کا انتظام کرو۔ ہاں بالکل، یہ میری ذمہ داری ہے اب، اور تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اس طرف سے، یہ کام ہو گیا سمجھو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شرافت علی مجھے بنگلے کے باہر ہی اتار کر واپس چلا گیا۔